नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। दुनिया के हर फर्द के लिए अमन नागुज़ीर है और अमन के क़याम के लिहाज से कोई भी पहलू जब इख्तियार किया जाता है तो उससे राहत महसूस करना, जब उससे अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मस्बत जो है वो असरात महसूस करना, जो है वो इंसान की एक जिबिल्लत है, फितरत है। क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पर जो है वो बाहमी मुआशरत के तहत और अमन के तहत अपने ज़िंदगी गुजारने का सफ़र तय करना चाहता है, क्योंकि इसी के नतीजे के अंदर वो अपनी सलाहियतों की नशोनुमा जो है वो हासिल करता है। इसी सोच और फिक्र के तहत ईरान और जो अमेरिका के दरमियान और जंग का एक तसलसल कायम था। उस जंग के नतीजे के अंदर जो हालात वाक़यात आने वाले हर दिन के साथ संगीन से संगीन होते जा रहे थे, वो हर फर्द के लिए, चाहे वो जंग के अंदर बराह रास्त से शामिल था या नहीं, या वो दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाला था, उसके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया था। इसलिए कि यहाँ पर जो है वो जंग में शामिल अफराद के लिए तबाही और बर्बादी का ये तस्वर इंतहाई शिद्दत के साथ महसूस किया जाता था। वहाँ पर जो है वो अमन के एक जिबिल्लत रखने वाले हर फर्द के लिए ये जंग का जारी रहना जो है वो किसी अलमियत से कम नहीं था। लेकिन बिलाखिर जो है वो ये अमल जो है वो अब एक जंगबंदी की सूरत के अंदर अगरचे कुछ दिनों के लिए ये अमल तय पाया है, लेकिन ये उससे पहले तय पा गया है कि जिससे मुतल्लक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक आखिरी डेडलाइन के तौर पर जो है वो एक सिविलाइजेशन को ख़त्म करने का बयानिया दे चुके थे। तो ऐसा कहता है कि अगर दुनिया ने इस जंग के खात्मे पर जो सीज़ फायर है उससे कम भी जो हासिल किया है, वो उसकी एग्जीक्यूशन के तस्वर को जो है वो एग्जीक्यूशन के तस्वर को जो है वो अमली तौर पर जो है वो का इस्तेमाल होने का जो है मुजाहरा देखने से वो अपने आप को जो है वो एक जो है वो अपने आप को मुंसलिक कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं ये बहुत बड़ी मतलब एक सोच और फिक्र के लिहाज से, हर जाविये के लिहाज से किसी के लिए बहुत बड़ी मतलब एक खुशी और ख्वाहिश की बात है कि दुनिया को एक ऐसे अमल से बचा लिया गया जिसके बारे में बयानिए ही अगर क्यों ना कह दिया जाए कि वो सिविलाइजेशन के खात्मे का अमल होगा। तो इसे कहते हैं यहाँ पर सोच और फिक्र के लिहाज से भी जो है वो इस जंग का ख़त्म हो जाना जो है वो एक बहुत बड़ा कामयाबी है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता इस जंग का खात्मा उसी तरह होता जिस तरह के दूसरी जंग अजीम या फर्स्ट वर्ल्ड वार का हुआ होता, तो मैं ये जंगों का खात्मा अगर इस नहज के ऊपर जाए तो उस जंगों के खात्मे से बाहर का बहुत मसबत है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जंग के खात्मे के ऊपर अगरचे मुकम्मल खात्मे, मैंने कहा जंगबंदी जो है वो 15 दिनों के लिए, लेकिन उम्मीद और यकीन रखते हैं कि अब ये एक तसलसल के साथ जो है वो कायम रहेगी। ना सिर्फ कायम रहेगी बल्कि ईरान और अमेरिका के तल्लुकात और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के जो तल्लुकात है वो एक नए सोच और फिक्र के साथ मस्बत ज़ावियों के आगे बढ़ेंगे। इन तमाम तर मस्बत पहलुओं को इख्तियार करते हुए भी जो एक तस्वर आता है, अब इस जंग के ऊपर जो है वो क्या तस्वर इख्तियार किया जाए। अभी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब देखते हैं कि ऊँट किस कवर बैठता है, कि लेट्स होप कि इसका जो अल्टीमेट एंड है वो बेहतर हो। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको इस ज़ाविये में भी देखते हैं, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, कि जहाँ पर जो जैसे भी ख़त्म हो गया है इसके लिए यही कहना चाहिए। लेकिन मैं अगर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ और एक रहनुमाई के तौर पर, एक करंट अफेयर और करंट इशू के लिहाज से, एक वर्ल्ड अफेयर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट से देखूँ, तो मेरे नज़दीक सबसे पहला जो सवाल है वो इसके तीनों पहलुओं से है। और ये तीनों पहलुओं से हम इस तरह देखने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसके जो तमाम मुहरकात है समझें। सबसे पहले इस जंग का जो वो शुरू होना ही किसी अलमियत से कम नहीं था, क्योंकि इसके जंग के लिए कोई लिजिटिमेसी का कोई तस्वर जो है वो किसी भी सतह के ऊपर जो है वो कायम नहीं किया जा सकता। खुद अमेरिका के अपने जो नाकदीन थे वो भी इसके साथ लिजिटिमेसी का तस्वर जो है वो देते हुए नजर नहीं आते। यही वजह कि जब एक कौम किसी दूसरी कौम के खिलाफ जंग में शामिल हो जाए और जंग भी बहुत खौफनाक जो है वो पहलू रखती हो, उस जंग से मतलब उस अपनी कौम का जो है वो अपनी जंग शुरू करने वाली कौम जो है वो ताकतवर मुल्क का जंग करना जो है, और ताकतवर मुल्क के अवाम का अपने ही मुल्क की जंग के साथ मुंसलिक ना होना जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है जो इसकी लिजिटिमेसी। और यही वजह है कि दुनिया के अंदर जो अमेरिका के इत्तेहादी वो भी इससे मुंसलिक। और यही मैं अगर अल्टीमेट इस जंग की जो कंटिन्यूटी थी या जो इसके अंदर तबाही और बर्बादी जो बढ़ती नजर आती थी, वो एक इलीजिटिमेट एक्ट जो है वो तस्वर किया जाता था उसको। यही वजह कि लोग इसके के साथ किसी सतह पर भी मुंसलिक हो, जब जंगों के साथ अवाम कौमी सतह के ऊपर मुंसलिक ना हो, वो जंगें जो है वो कभी एक फतह याब कौम की जंग के तौर पर जो है वो नहीं ली जा सकती। तो इस कहते हैं यहाँ पर जंग का फिर यहाँ पर जाकर जो नशोनुमा हुई
اس جنگ کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے جو اہداف تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے سرگرمی کی اور اس کے نتیجے کے اندر جو رد عمل آیا اس رد عمل نے امریکہ کے اہداف کو جب وہ اس لیے مشکل بنا دیا کہ اب یہ جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ صرف امریکہ اور امریکہ اسرائیل ورسز ایران نہیں رہا، بلکہ اس جنگ کو انہوں نے ایک ریجنل وار میں تبدیل کر دیا۔ اگر سے اس جنگ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایران نے ریجنل وار بنا کر جو ہے وہ ایک ایسا پہلو اختیار کیا جس کے نتیجے میں جا کر اسے یہ اسلامی دنیا کے اندر تقسیم کا ایک تصور پیدا کیا۔ لیکن یہاں پر جا کر جو میرے نزدیک جو اہم بات ہے کہ اس جنگ کا اگر وہ ریجنل وار کے طور پر نہ لیتا اور اس کا ڈسٹرکشن کا ایکسپیکٹ جو ہے وہ ریجن کے لیے پیدا نہ کرتا تو شاید ایران کے مقابلے میں امریکہ کو اپنی ہاسٹیلٹی کے دکھانے کا زیادہ وسیع طاقت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی۔ یہ دراصل وہ ایلیمنٹ آف کنسرن تھا ریجنل ممالک کا اپنی تباہی اور بربادی کے لحاظ سے اور دنیا کا ایز اے ہول کہ جو آبنہ ہرموز جو ہے اس کی بندش کے نتیجے میں مشکلات کا سامنا، تو چونکہ اس کی مشکلات جو لوگوں کے لیے بڑھتی چلے گی، دنیا کے ہر ملک اور خطے کے لیے بڑھتی چلی گئی، تو اس لیے ان کے اندر ایک پبلک اوپینین اور ایک ریاستی اور حکومتی جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف جو ہے وہ آواز پیدا ہوئی اور یہی وجہ بنی جس جنگ کے اس ختم ہونے کے۔ ورنہ اگر یہ وار اس نوعیت کی طرح نتائج پیدا نہ کرتی، یعنی کہ اس کے اثرات جو ہے وہ منفی جو ہے وہ تمام دنیا میں محسوس نہ کیے جاتے اور ریجنل ممالک جو ہے وہ ایک ایسی جنگ کا حصہ بنتے ہوئے نظر آتے جہاں پر ان کے لیے اپنی تباہی کا ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا تھا، تو میرے وہی جنگ ابھی شاید ختم نہ ہوتی، اور ختم ہوتی تو اس سے زیادہ ایران کے لیے ڈسٹرکشن کا پہلو رکھتی۔ اب یہاں پر جا کر جو اس کے لیے جنگ بندی کیا گیا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ایک لاجیکل کنکلوژن کے طور پر کہ یہ کس کی فتح ہے، ایران کی فتح ہے یا امریکہ کی فتح ہے، تو اس جنگ کو فتح اور کے تصور کے لیے میں اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے لیے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑی جو فتح کا وہ تصور اپنے لیے لے سکتے ہیں کہ وہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں تھے اور وہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے ایک ایسے تصور کے ساتھ منسلک تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس جنگ سے، لیکن جنگ نکلنے کے لیے انہیں جو راستہ چاہیے تھا وہ راستہ ان کو حاصل نہیں ہو رہا، بالآخر جو ہے وہ پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک ایفرٹس کے ذریعے وہ اس جنگ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جنگ سے نکلنے کے بعد ان کی کامیابی کا جو تصور ہے وہ اپنے جو سیاسی اندرونی حالات تھے اس کے اوپر جو بڑھتی ہوئی کشیدگی تھی وہ کمی آئے گی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر امریکہ سے متعلق جو ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بڑھتا ہوا نظر آتا اس کو وہ ایک کنٹرول کرنے کا ایک انہیں موقع ملے گا۔ اس طرح آئندہ عام انتخابات جو برطانیہ امریکہ کے اندر ہوں گے پریزیڈنشل الیکشن، اس سے پہلے جو وہ ایک انہیں ریکنسیلیشن کا عوام کے ساتھ جو ہے وہ موقع ملے گا، تو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو ہے انہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک پیسفل ملک کے طور پر ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ ریکنسائل ہونے کے لیے یہ موقع فراہم کرے۔ ایران کے لیے اگر یہ تصور کیا جائے تو ایران کے خلاف جو ایک ہاسٹیلٹی دکھائی گئی تھی اس کے بعد یہ تصور کیا گیا تھا کہ ایران جو ہے وہ اس جنگ سے کسی بھی صورت میں جو ہے مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں دکھا سکا اور اسے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اسے نہ صرف اپنی صلاحیت اور طاقت دکھائی بلکہ بالآخر جنگ کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جہاں پر جنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ایران کی ضرورت نہ رہا بلکہ امریکہ کی یا دنیا کی ضرورت بن گیا۔ تو ایسا کہتا ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں ایران کا اس سطح کے اوپر جو ہے وہ طاقت حاصل کرنا یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اب اس کا جو تیسرا پہلو ہے کسی کا پاکستان اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ایک آربیٹریٹر کے طور پر نیگوسیشن کرنے والا پاکستان اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا، تو میں یقینی بات ہے کہ پاکستان نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن اس کو اگر ہم سمجھیں تو بنیادی طور پر جو ہے وہ اس جنگ کے خاتمے سے متعلق جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک ایسے ملک کے طور پر تھا جس ملک کے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کوئی ایگزیکیوشن آف پالیسی نہیں تھا بلکہ ٹو ایگزیکیوٹ دا ول آف دا ٹو گریٹ نیشن، ایک طرف امریکہ تھا اور دوسری طرف چائنا تھا، اور کیونکہ اس کو ایگزیکیوٹ کرانا تھا اگینسٹ ایران، تو میں ایران کو ایگزیکیوشن کروانے کے لیے چائنا کا جو سوچ اور فکر ہے اس کا بہت بڑا کردار تھا، روس کی سوچ اور فکر کا بڑا کردار تھا، اور پاکستان کے لیے امریکہ کے ساتھ اس لیے منسلک تھا کہ ایک عرصے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے ساتھ ان کی اپریسیشن کا تعلق تھا اور لہٰذا ایک لیول آف کانفیڈنس جو ہے وہ امریکہ کے بھی موجود تھا اور انہیں بھی کیفیت سے نکالنے میں پاکستان کردار ادا کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی ہم آہنگی کو جو ہے برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اس طرح جو چائنا اور رشیا کی بھی سوچ اور فکر وہ اس جنگ کا خاتمہ تھا کہ وہ کسی صورت اس جنگ کو اس نہج پہ نہیں لے جانا چاہتے تھے جہاں پر جو ہے وہ ایران کے لیے کوئی ایک ایسا تصور قائم ہو جائے کہ جہاں پر امریکہ جو ہے اس ملک کی جو ساورنٹی کو مکمل طور پر جو ہے وہ ختم کرنے کے کسی معنی مفہوم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر انہوں نے اپنا انڈائریکٹ جو ہے وہ انفلوئنس ہے، بلکہ ڈائریکٹ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، روس نے اور چائنا نے ایران پر استعمال کیا تاکہ وہ ایک اس ڈیل کے اوپر آئیں جو پاکستان کی طرف سے پیش کیا، اور پاکستان کی طرف سے جو منصوبہ پیش کیا گیا تو معلوم تھا کہ یہ
ود دا کنسنٹ آف دا چائنا، اور چائنا کی جو اپروول کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اور چائنا کے سوچ اور فکر سے متصادم کوئی راستہ اختیار کرنا ایران کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اس طرح پاکستان نے وہ راستہ جو ہے وہ تلاش کرنے میں دونوں متحارب فریقوں کو یعنی کہ ایران کو اور امریکہ کو قریب لانے میں وہ ایک جو برج کا کردار ادا کیا۔ دراصل اس کے پس کچھ وہ طاقت تھی جو پاکستان کو چائنا سے حاصل تھی، اور وہ طاقت تھی جو امریکہ کے مفادات کے حوالے سے پاکستان ان سے اپنی ہم آہنگی رکھتا تھا۔ جیسے کہتے ہیں یہ جنگ بالآخر جو ہے وہ اپنے اختتام ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے کے اندر کم سے کم یہ نتیجہ ضرور اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے خطے کے اندر اور ایران کے بین الاقوامی کردار سے متعلق یا تعلقات کے لحاظ سے نئی جوہتیں کھلیں گی، جس سے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک جنگ کا جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ کم سے کم ایک آنے والے کئی سالوں دہائیوں تک جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہی دنیا کی فتح ہے کہ ایک جنگ کے بہت بڑی تباہی کے عمل سے بچ کر وہ ایک ایسے ماحول میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں امن کی خواہش جو ہے وہ شاید پہلے سے زیادہ نہیں ہوگی، بلکہ اب امن کو قائم رکھنے کی بھی خواہش پہلے سے زیادہ ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔